السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آج میں آپ کو اپنے دوستوں سے ملواؤں گا جو میرے دوست بہت ہی دور سے آئے ہیں اور بہت ہی نایاب دوست ہیں میرے. بہت ہی عرصے بعد ہمارا ان کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے اور ایک ہم نے ابھی ایک ڈنر کیا. اس کے بعد ہم ابھی روم میں آ گئے اور ابھی میرے دوست جو ہے نا سارے چل کر رہے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں ایک میرا دوست گیا واش روم میں اور دوسرے دوست اس کو تنگ کر رہے ہیں. ابھی وہ نکل آیا جیسے مردہ خانے سے مردہ نہیں نکلتا ایسے ہی نکل آتا ہے. سب سے پہلے تو ہم اپنا تعارف کراتے ہیں کہ ہم پنڈی کے رہنے والے ہیں، اسلام آباد کے رہنے والے ہیں. ایک ہمارا جو دوست ہے نا وہ آیا ہے کشمیر سے، آزاد کشمیر کوٹلی ستیاں سے، اور اس نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ اس نے شرکت کی ہے. اس سے آپ کا تعارف کراتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ملیں، آپ نے ہمارے ساتھ ڈنر کیا ہے، آپ کو کیسا لگا ہے. آ جائیں والد صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے سامعین کو آپ بتائیں کہ آج اتنے دور سے آئے ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، تو آپ کو آتے وقت کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ ہمارے ساتھ چل کر رہے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا، ہماری مہمان جو یہ نوازی تھی آپ کو کیسی لگی؟ اور یہ تھوڑا سا اپنے ہمارے سامعین کو بتا دیں. آپ کو اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے. جی کاشف، بہت شکریہ آپ کا، اور اسپیشلی شکریہ کر رہا ہوں میں آکاش بھائی کا، ختیش بھائی کا، کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت مزہ آیا آج شام کے کھانے کا. اور اس کے بعد جو اسپیشلی چائے پلائی ہے آکاش بھائی نے کوئٹہ کیفے کی چائے جو ہے نا اچھی چائے ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے پورے پاکستان میں کوئٹہ والوں کی چائے بہت مشہور ہے، لیکن اس کی کاپیز آ گئی ہیں بہت ساری. تو کاشف اس طرح ہے کہ یہ دیکھیں ختیش صاحب پہلی بار ہمارے ساتھ آ جائے، کیونکہ ہم تو ملتے رہتے تھے ہر 2-3 مہینے بعد، لیکن آج ختیش صاحب بھی ہمارے ساتھ آئے تو اور بھی زیادہ مزہ آ رہا ہے. اور انشاءاللہ ابھی آگے بھی اسی طرح ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کوٹلی ستیاں سے آئے ہیں، وہاں کا موسم کیسا ہے اور اسلام آباد کا موسم کیسا ہے؟ جی موسم میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ شام کے ٹائم ٹھنڈ ہوتی ہے، پنڈی میں بھی اتنی ہی ٹھنڈ ہے جتنی اس طرف ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے ہمارے واجد عباسی صاحب جو کوٹلی ستیاں سے آئے تھے اور ہمارے ساتھ انہوں نے شرکت کی، ہمارے ساتھ جوائننگ کی. ان کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے اتنا ہمیں قیمتی وقت دیا اور ان کے قیمتی وقت کا ہم ساری زندگی ایک یاد رکھیں گے اور اس چیز کو ہم اس لمحے کو اس مومنٹ کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے. ابھی ہم آپ کا تعارف کرواتے ہیں ایک ہمارے اچھے دوست جو لاہور سے آئے ہیں اور وہ بھی اپنا قیمتی وقت نکال کے لاہور سے ادھر آئے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا ہمارے ساتھ ہمارے جوائننگ کے ساتھ کیسا لگا. جی آکاش صاحب، لاہور والے آپ یہاں آ جائیں. یہ ہمارے آکاش صاحب ہیں جو لاہور سے آئے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں لاہور کے بارے میں. اور اسلام آباد میں آئے، اسلام آباد کا موسم تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے لیکن مطلب بقدرے اچھا ہوتا ہے، اور لاہور کا موسم تھوڑا سا گرم ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے جو ہے نا ان سے پوائنٹ آف ویو ہم جانیں گے، ان کے ویوز کیا ہیں ہمارے لیے، اور ہم بھی ان سے کچھ سوالات کریں گے. جی آکاش صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. اچھا، ہمارے سامعین آپ سے بہت بیدار ہے سننے کے لیے، اور ان کو یہ بتائیں کہ آپ لاہور سے آئے ہیں، آپ کیسے ہیں اور لاہور کا موسم کیسا ہے، اور اسلام آباد میں ابھی آئے ہیں تو اسلام آباد میں آپ کیسے چل کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، ہم اپنے آپ کے قیمتی وقت کا ہم بہت شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے سامعین کو یہ ساری باتیں بتائیں گے. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ لاہور سے کیسے ہیں اور لاہور کا موسم کیسا ہے. السلام علیکم کاشف بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ دیکھنے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. جی لاہور سے تو میں آج پہنچا ہوں، وہ بلکہ آپ سے رابطہ کیا ہے میں نے اچانک، کہ میں نے کہا یار کاشف بھائی سے رابطہ کرتے ہیں، چلتے ہیں اسلام آباد، ان سے ملتے ہیں، تو بس پروگرام بنا. اور آگے وہاں کا موسم بھی ٹھیک ہے، ٹھنڈا ہے، شام کو ٹھنڈ ہوتی ہے لیکن دن کو موسم بس نارمل رہتا ہے، اور جہاں پہ ٹھنڈ ہے کافی لاہور سے زیادہ ہے یہاں پہ. تو بہت اچھا لگا جی آپ سے مل کے آج. بہت شکریہ، آپ کا ظرف ہے جی، آپ کا معیار ہے. کافی ٹائم بعد آپ سے ملے آج، اور لاسٹ ٹائم ہمیں تقریباً کچھ بہت ٹائم ہو گیا گیدرنگ کی. بالکل ایسا ہی ہے. تو آج ہم آپ کے پاس آئے، آپ نے ٹائم نکالا. جی صدر صاحب کے ہم بہت مشکور ہیں، ختیش صاحب کے جنہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، ہمیں ٹائم دیا. آج یہاں پہ بیٹھے ہیں، کھانا شانا کھایا، بہت مزہ آیا جی. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اسلام آباد کا ویدر کیسا لگا، اسلام آباد کے لوگ کیسے لگے ہیں آپ کو؟ یار اسلام آباد کے لوگ تو ہیں ہی بہت اچھے، ویدر بھی بہت اچھا ہے، بہت زبردست موسم ہے یہاں کا. اچھا، اگر ہم ویسے تھوڑا سا کمپیئر کرنا چاہیں اسلام آباد اور لاہور کو، تو اس کے بارے میں آپ کے ویوز کیا ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اسلام آباد اور لاہور کے کمپیئر کریں گے تو دونوں بہت مختلف ہیں. کس لحاظ سے مختلف ہیں؟ یہاں کا کھانا پینا اور یہاں کے لوگ، اور وہاں کے لوگوں کا کھانا پینا اور وہاں کا رہن سے بہت مختلف. وہاں کے آپ کو پتہ ہے
لاہور کے بارے میں مشہور ہے, زندہ دلان لاہور, وہاں کا اور ماحول ہے اور یہاں کا بہت ڈفرینس ہے. اور ہم نے ایک بچپن سے ایک محاورہ یا کہاوت سنتے آ رہے ہیں کہ جس لاہور نے تکیا ہو جمیا ہی نہیں. اس بارے میں آپ تھوڑے سے اپنے ویوز کلیئر کر دیں کہ لاہور نے تکیا جمیا نہیں, اٹس مین کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ لاہور میں آنا چاہیے یا کیا؟ یہ تو میں اپنی زبانی آپ کو نہیں بتا سکتا, آپ کو میں انوائٹ کرتا ہوں نیکسٹ ڈور آپ کا لاہور, آپ آئیں انشاءاللہ, آپ خود ادھر اسٹے کریں, ادھر بیٹھیں اٹھیں, لوگوں سے ملے جلیں گے تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیوں کہا جاتا ہے یہ. میں آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا کیونکہ آپ آئیں گے, آپ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. اور ہم بھی اپنے سامعین کو, اپنے جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ان کو, سبسکرائبر ہیں, ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لاہور لازمی جائیں. اور لاہور کی کچھ جو پلیسز ہیں وہ فیمس ہیں, ان کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ کچھ زیادہ جو پلیسز فیمس ہیں وہ کون کون سی ہیں. یار وہاں پہ داتا دربار ہے, مینار پاکستان ہے, وہاں پہ 2 فیمس بادشاہی مسجد ہے. اس کے علاوہ آپ کو وہاں کا فوڈ, وہاں کا ناشتہ آپ کریں. اچھا, داتا دربار میں سنے جہاز بہت ہیں, اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی, وہ تو ہر دربار پہ ہوتے ہیں. اچھا, وہاں پہ کچھ زیادہ ہیں, وہ اڑتے بھی ہیں؟ اڑتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. ان جہازوں کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ صدر صاحب بھی جائیں گے. صدر صاحب نے اپنا قیمتی وقت نکالا اس سے پہلے جو آپ سے انٹرویو کیا تو ٹھیک ہے. تھینک یو صدر صاحب یہ ہمارے ساتھ تھے. آپ کو یہ ہم بتانا بھول گئے کہ وہ ہمارے یو سی کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور ابھی بھی یو سی کے صدر ہیں. تو ان سے تعارف آپ کا پہلے ہو چکا ہے, لیکن انشاءاللہ ہم دوبارہ پھر اس سے اس بارے میں انٹرویو کریں. اور یہ ہمارے لاہور سے بھائی آئے ہوئے تھے, انہوں نے بہت اچھا ہمیں گائیڈ کیا, انہوں نے اپنے ویوز بتائیں اور ان کے ہم مشکور ہیں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے ساتھ آئیں. اور دوسرا یہ کہ ہم انشاءاللہ لاہور جائیں گے. ابھی ہمارے ایک بہت ہی نایاب دوست کافی عرصہ ہم سے ناراض رہے ہیں, بہت ہی جدوجہد کے بعد, بہت ہی کوششوں کے بعد ان کو ہم نے راضی کی ہے اور اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ شرکت کر چکے ہیں. پہلے ہم 3 دوست تھے, ابھی ہم 4 دوست ہو گئے. اور یہ جو ہے نا پنڈی بٹیاں سے تشریف لائیں. اور پنڈی بٹیاں کے لوگ کیسے ہیں, ان کے ساتھ مطلب رہن سہن کیسا ہے, کیونکہ ہم تو نہیں گئے پنڈی بٹیاں میں, اور ان کا یہ اسلام آباد میں آنا کیسا لگا ہے. اور ہم بھی بہت ہی اب تعارف کرائیں گے. اور تعارف کے متعارف ہیں ہمارے خطیز عباسی صاحب کہ وہ آئیں اور ہمارے جو ہے نا اس لائیو براڈ کاسٹ میں شامل ہو جائیں. کیسے ہیں, ٹھیک ہے؟ اچھا, یہ ہمارے ویورز ہیں, ان کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ آپ پنڈی بٹیاں سے آئیں, آپ کو آنے میں کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا, آپ کیسے ہیں اور وہاں کا ویدر کیسا ہے, یہاں آپ ہمارے ساتھ ملے ہیں تو آپ کو کیسا لگا. اتنا عرصہ آپ ہم سے ناراض رہے ہیں تو اس ناراضگی کی کیا وجہ تھی اور آپ ہم راضی ہو گئے. آپ کے دل کی جو ہے نا ہم مٹھاس وہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ کو ابھی ہمارے ساتھ اس ٹائم پہ, اس موقع پہ آپ کو ہمارے ساتھ کیسا لگا. السلام علیکم ویور, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہو, خیریت سے ہو؟ میری طرف سے سب کو السلام علیکم, سب ٹھیک ہے جی. کاشف بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا. سب سے پہلے تو آپ, بس یہ آپ کا ظرف ہے. سب سے پہلے تو میں ان دوستوں کا شکر ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد کاشف بھائی آپ نے جو عزت بخشی ہے, آپ نے عزت دی ہے, بہت شکریہ آپ کا. اور پنڈی پٹیا کا سفر ماشاءاللہ ٹھیک تھا, آسانی سے آؤں, کوئی مسئلہ نہیں تھا, بائک میرا اپنا تھا. اچھا, بائک سے ادھر کا سفر اسلام آباد کا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. اچھا, اور آپ آج کی جو نائٹ اب آپ ہمارے ساتھ گزار رہے ہیں, ڈنر کیا آپ کے ساتھ, تھوڑا سا ہم نے گھومے پھرے ہیں, اسلام آباد کا آپ نے ویوز دیکھا ہے, اسلام آباد کا موسم کیسا ہے, اسلام آباد کے لوگ کیسے ہیں, آپ نے ہماری جگہ دیکھی ہے, پہلے کبھی آئے ہوئے تھے یہاں پہ آپ؟ جی میں بہت مرتبہ ہوں اسلام آباد میں. اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, کیئر کرنے والے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. اور اچھا ان کا جو رہن سہن ان لوگوں کا بہت اچھا ہے, ہم سے کافی بہتر ہے یہ, کیونکہ اسلام آباد ایک آپ کو پتہ ہے کیپٹل ایریا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ زبردست لوگ ہیں. خیر کھانے پینے کے لحاظ سے بھی یہ اچھے ہیں, ہم سے بہت اچھے ہیں, کیونکہ ہم تو کھاتے ہیں ویسے, لیکن ادھر کا کھانا پنڈی پٹیا کا اور یہ اسلام آباد کھانے میں مطلب تھوڑا سا ایک مطلب اسٹینڈرڈ میں فرق ہو جاتا ہے, اسٹینڈرڈ میں فرق ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ ہمارے ویورز کو کہ آپ اتنا عرصہ ہم سے ناراض رہے ہیں, اس کی کیا وجہ تھی اور ابھی آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ نہیں, ناراضگی یہ بات آپ کہہ رہے ہیں, جو یہ ناراضگی اللہ معاف کرے, ہم بھائیوں کے درمیان کوئی ناراضگی نہیں ہو سکتی. تو ویسے ہی بس کام میں مصروفیات اتنی ہوتی تھی کہ آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا تھا. باقی آپ کو پتہ ہے کہ کام شام ہمارا کیسا ہے آپ کو, تو باقی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, بہت ایون فٹ, آپ کا بہت شکریہ. چلیں, آپ ہمارے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں اپنی لائف کے بارے میں یا اپنی مطلب زندگی کے تجربے کے بارے میں, کوئی ان کو میسج دینا چاہتے ہیں تو کائنڈلی آپ میسج ڈلیور کر دیں. میسج میرا سب کے ساتھ یہی ہے, شیئر کروں گا کہ آج جتنا بھی ہو سکے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, کیونکہ ماں باپ نہ رہے تو اللہ آپ کو بھول جائے گا. بے شک.
اپنی لائف ان کے لیے وقت کرنا، کیونکہ جب وہ زندہ ہوتے ہیں، جب وہ حیات ہوتے ہیں تو بہت قدر ان کی کرنی چاہیے، اور جب وہ گزر جاتے ہیں تو پھر بعد میں ہمیں خیال آتا ہے یار ان کی قدر کرنی چاہیے. کیوں؟ بالکل یہی بات ہے. ہماری مدر جو ہے نا الحمدللہ انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے، کیونکہ ہمارے فادر جو ہے وہ بہت پہلے سے، میں چھوٹا سا تقریباً 6-7 سال کا تھا تو فوت ہو گئے تھے. تو اس کے بعد ہماری مدر نے میری پیدائش مطلب کہ اچھی طریقے سے کی ہے، اچھی طریقے سے پرورش کی ہے، پڑھایا لکھایا سارا کچھ. الحمدللہ بہت سپورٹ کیا انہوں نے مجھے، اور میں بہت مدر کو مس کر رہا ہوں. چلیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو زندگی میں حیات رہ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا، اپنے پیرنٹس کی خدمت کرے گا، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے اور اس کی دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوگا. یہ سب کے لیے ہمارے بھائی کی طرف سے، ہمارے دوست کی طرف سے وہ میسیج ہے. اور ہم بھی ہمارے ویورز کو، میں اپنے ویورز کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی مدر کے لیے دعا کریں، اور اپنے ماں باپ اگر ان کے حیات ہے تو ان کی خدمت کریں، اگر وہ دنیا سے چل بسیں تو ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے مطلب دعا کریں، بس ان کے لیے دعا ہی کافی ہے. بہت شکریہ جی خطیب صاحب، بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے خطیب صاحب جو پنڈی بٹیاں سے تشریف لائے تھے، اور انہوں نے بہت ہی اچھا ہمیں اپنے بہت ہی اچھا انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے نا انٹرویو کیا، بہت ہی اچھا انہوں نے اپنے دل کی آواز ہمیں سنائی، اور لاسٹ میں انہوں نے ہمیں وہ ایک غمگین کر دیا، غمزدہ کر دیا، کیونکہ انہوں نے ایک نیچرل جو ہے نا انہوں نے ہمیں وہ چیز بتائی ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی. اور یہی ہونی چاہیے، جو اپنے پیرنٹس کی خدمت کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. انشاءاللہ ہم سے نیکسٹ ملیں گے، آپ کو بتائیں گے. ابھی ہم پہلے آپ سے انٹرویو ہوا تھا، اور ایک پوائنٹ ہم بتانا بھول گئے تھے کہ ہمارے یہ یو سی کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اور وہ صدر صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، اور ان کے لیے انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ وہ زندگی میں کامیاب بھی رہیں. اور ابھی ہم ملاقات کریں گے تو کہ کیڑا ہوئے ابھی ہم انشاءاللہ دوبارہ ہم آپ کے ان کے ساتھ تھوڑا سا انٹرویو کرائیں گے، کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بہت مشکل سے ان کا ٹائم ہم نے لیا ہے، اور ان کو بتائیں گے کہ ہم ان کو کتنا مس کرتے ہیں، اور انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا، اور ان کی ابھی جو سیٹ پہ وہ ان کو منعقد کیا گیا وہ ان کا کیسا چل رہا ہے، ان کا زندگی کا وہ رجحان کیسا چل رہا ہے. سوری وہ میں تھوڑا سا بتانا بھول گیا تھا کہ یہ آپ ہمارے صدر بھی ہیں اور ابھی بھی ہیں، یو سی کے صدر ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ بھی آتے ہیں، اور اپنے ویورز کو یہ بتانا ضروری ہے کیونکہ ان کے علم میں بھی یہ بات ہونی چاہیے. تو آپ یہ بتائیں کہ اپنے آپ ٹرنور میں آپ کا مطلب لائف کیریئر آپ کا کیسا جا رہا ہے، آپ ایک سیٹ پہ ہیں، اور کس پارٹی کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، پہلے کس پارٹی پہ، اور ابھی ریسنٹلی آپ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی کاشف، جس طرح آپ نے بات کی تو اصل میں تو آپ نے بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن فی الحال میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ادنا سا ورکر ہوں جو اپنی پارٹی کے لیے جہاں تک ہو سکتا ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں. کیونکہ خان صاحب اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ قید میں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب جلد سے جلد رہا ہو. تو جہاں تک ہمارے علاقے کی بات آتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں نا پسماندہ علاقے ہیں وہ، کیونکہ کے کے بارڈر کی بالکل اینڈ پہ ہم رہتے ہیں، جہاں سے اسلام آباد شروع ہو جاتا ہے اور پنجاب کے ایریاز لگتے ہیں، مری بھی ساتھ لگتا ہے. تو اصل میں یہ جو بارڈر کے ایریا ہوتے ہیں نا یہ بہت مشکل ترین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس جگہ پہ جو لوگوں کو وہ مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان تک وسائل اس طرح نہیں پہنچ سکتے. تو ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں تک مسائل پہنچائیں اور ان کے مسائل حل کریں. اور ابھی یہ ہمارے سامعین کو تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ ابھی پہلے آپ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے اور ابھی آپ کس پارٹی کے ساتھ ہیں ریسنٹ، اور اس بارے میں نیکسٹ آپ کا جو فیوچر کی جو کمپین ہوگی وہ کس لیے ہوگی؟ جی کاشف بھائی، الحمدللہ ہم شروع سے پاکستان تحریک انصاف میں ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم پاکستان تحریک انصاف میں ہی رہیں گے، کیونکہ خان صاحب نے ایک نئی ہوپ دی تھی، ایک نئی امید دی تھی، تو اس کو لے کے ہم بھی آگے چلیں. بہت سی مشکلیں آئی، ابھی بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف مشکل میں ہے، کیونکہ خان صاحب جیل میں تو اس ٹائم بہت مشکل ہے. خاص کر کے ہمارا جو علاقہ ہے کے پی کے، وہاں پہ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، لیکن اوپر وفاق ہے، تو اس لیے بہت پریشان ہے کے پی کے بھی اس ٹائم. نئے وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں ہمارے، وہ کافی جدوجہد کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ بہت جلد سب سے پہلے تو خان صاحب باہر آئیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلا لائی عمل ہوگا. چلیں، بہت شکریہ آپ کا. اور لاسٹ میں آپ کے قائد اور آپ عمران خان کا ایک نعرہ تھا، وہ نعرہ یہ تھا کہ ہم نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں اور نہ میں اپنے قوم کو کسی سے ڈرنے دوں گا، اور نہ کبھی میں کسی کے آگے جھکا ہوں اور نہ اپنی قوم کو کسی کو آگے جھکنے دوں گا. اور یوتھ کے لیے ان کا ایک بہترین میسج تھا کہ یوتھ کو آگے لے کے آنا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں، خان صاحب کا ویژن ہے جو وہ آپ کے سامنے ہے، کہ خان صاحب کا ایک ہی نعرہ تھا کہ کرپشن سے پاک پاکستان، ٹھیک ہے. نوجوانوں پہ بلیو کرتے تھے وہ،
وہ کہتے تھے کہ یہ نوجوان اس قوم کا مستقبل ہے, آگے چل کے آپ لوگوں نے اوپر آنا ہے, ہماری جگہ پہ آنا ہے. پڑھے لکھے نوجوانوں کو زیادہ تر خان صاحب کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ زیادہ تر نوجوان لوگ کھڑے ہیں, کیونکہ یہ شعور جو دیا نا یہ خان صاحب نے دیا ہے. اس سے پہلے ہمیں کسی چیز کا علم نہیں تھا کہ یہ پیناما لیکس میں جو ہوا یہ کیا تھا, ٹھیک ہے, کرپشن کیا ہے, کیسے ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, یہ کسی کو نہیں پتہ تھا, ٹھیک ہے. خان صاحب جب آئے انہوں نے سب باتیں ہمیں سکھائی تو نوجوانوں نے وہ باتیں سمجھی. آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف جب بنی نا تو خان صاحب کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں آئی تھی, ٹھیک ہے. دوسرے یا تیسرے الیکشن میں جا کے ایک سیٹ وہ جیتے تھے. تو اس وقت ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے ووٹر کہاں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میرے ووٹر چھوٹے ہیں. تو اب 25 سال بعد جب وزیر اعظم بنے تھے خان صاحب تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے ووٹر بڑے ہو گئے, تو وہ آپ کے میرے جیسے نوجوان اب ان کے ساتھ کھڑے. تو انہوں نے یہ قوم سے وعدے کیے تھے کہ میں ایک تو IMF سے قرضے مطلب سود نہیں لوں گا, دوسرا کہ اپنے نوجوانوں کے لیے بہت قدم اٹھاؤں گا, لیکن انہوں نے 3 سال کی حکومت گزاری ہے, اس میں کوئی اچھی کارکردگی ان کی نہیں رہی یا مطلب نہیں دیکھی جا رہی. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, وہ وعدے کون سے تھے یا وہ وعدے کب پورے ہوں گے؟ دیکھیں کاشف 3.5 سال کی حکومت کو آپ دیکھیں نا تو باقی آپ 76 سال پورے اٹھا کر دیکھیں, ٹھیک ہے, تو یہ 3.5 سال کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ کام لائے گئے پاکستان میں جن کا اس سے پہلے تصور بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اس میں سے آپ چاہے دیکھ لیں OIC کا اجلاس اٹھا کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اس جگہ پہ جا کے ہمارے وزیر اعظم نے وہ بات کی ہے جو آج دن تک نہ کوئی مولانا کر سکا نہ کوئی مفتی کر سکا, ٹھیک ہے. وہاں جا کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہم نے بات کی, ٹھیک ہے, ہمارے ملک کے لیے جو بات کی, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی, کیونکہ وہاں تو پرچی چلتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو بھی جاتے تھے وہ پرچی سسٹم ہوتا تھا. تو اس کے علاوہ خان صاحب کا ویژن تھا جو صحت کے لیے. آپ دیکھیں کہ صحت انصاف کارڈ آپ نے دیکھا کہ آج دیکھیں نا آپ کے KPK میں ابھی 20 لاکھ ہو گیا, پہلے 10 لاکھ تھا, اب اور اتنا آسان کر دیا کہ ہر بندے کے ID کارڈ پہ اس کو کر دیا, ٹھیک ہے. غریب عوام کا علاج فری ہو رہا تھا. اپنا گائیں دیکھ لیں, اب لنگر خانے دیکھ لیں, ٹھیک ہے. ایک ابھی یہ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ یہ اس نے لنگر خانے کھول دیے, ابھی نہیں ہے نا لنگر خانے. اب پنڈی اسلام آباد میں آگے پیچھے دیکھیں, اب وہ جو اپنا گائیں تھے وہ لنگر خانے تھے وہ زیادہ تر بند ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. صحت انصاف کارڈ بھی ادھر پنجاب میں اب نہیں چلتا, وہ بند ہو چکے ہیں. اس کے سائڈ افیکٹ دیکھیں, آپ لوگوں سے پوچھیں نا, جو لوگ بیمار ہوتے ہیں, جو لوگ رات کو سڑکوں پہ سوتے ہیں. ابھی آپ اور میں نیچے سے آ رہے تھے, ایک بندہ باہر فٹ پاتھ پہ سو رہا تھا. میں نے آپ سے کیا کہا کہ اس بندے کو یار کمرے میں لے کے چلو, ٹھیک ہے. ایسے حالات نے. اچھا, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کے قائد نے آپ کے ساتھ بہت کچھ کیا, آپ جیسے کہتے ہیں صحت کارڈ دیا آپ کے لیے, OIC اجلاس میں انہوں نے ہمارے پاکستان کو, ہمارے لیڈر کو, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بلند کیا, ٹھیک ہے, وہ بھی ماننے والی بات ہے. وہ بھی سارا انٹرنیشنل لیول پہ وہ ہائی قسم کے لیڈر تھے, لیکن ابھی وہ جیل میں 3 سال ہونے والے ہیں ان کو, اور آپ کی یوتھ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ جی دیکھیں, یوتھ ہر ٹائم تیار ہوتی ہے, وہ تیار ہوتی ہے, لیکن اس ٹائم آپ کا قائد ایک سلاحوں کے پیچھے ہے, تو اس یوتھ کہاں پہ ہے, وہ کہاں سوئی ہوئی ہے؟ کیا وہ ڈرتی ہے؟ نہیں, جیل سے ڈرتی ہے, ڈنڈے سے ڈرتی ہے؟ بتائیں. دیکھیں یوتھ جو ہے نا وہ قانون کے دائرے میں رہ کے نا وہ جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ اڈیالہ جیل میں جب بھی تحریک ہوتی ہے تو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ یوتھ وہاں پہ موجود ہوتی ہے. وہ یوتھ موجود ہوتی ہے, لیکن یوتھ ایسی موجود ہو تو کہ ہڈیالہ جیل سے لے کے اسلام آباد تک اتنی عوام ہونی چاہیے, اتنی ایک دریا ہونا چاہیے عوام کا کہ آپ کا لیڈر ایک دم باہر آ جائیں. ایسا تو نہیں ہے ممکن. دیکھیں ایسا ممکن کاشف تب ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے اندر اگر ڈر بیٹھ جائے نا, عوام کے اندر ایک ڈر بیٹھ گئے, ٹھیک ہے. نہیں تو وہ ڈر آپ کے قائد نے نکالا نہیں تھا 3 سال؟ قائد نے نکالا تھا, لیکن قائد جب جیل میں گیا نا تو وہ ڈر پھر بیٹھ گیا. وہ ڈر پھر بیٹھ گیا. تو یہ پھر کیسی یوتھ ہے, یہ کیسے مطلب ایک لیڈر نے آپ کو تیار کیا کہ وہ ڈر, وہ کیسا ڈر ہے کہ واپس بیٹھ گئے؟ دیکھیں کاشف, میں آپ کو بتاؤں نا کہ ہم پاکستانی قوم ہے نا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں اپنی پاکستانی قوم کی, کہ ہم کو ہر ٹائم کوئی اپنے اوپر لیڈ کرنے والا چاہیے. جب تک ہمارے اوپر کوئی رہتا ہے نا تو ہم اسٹینڈ رہتے ہیں اس کام کے لیے. جیسے ہی 8 اٹھتا ہے تو ہم بس پھر بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ہماری یہ بری عادت ہے پاکستانیوں کی. ابھی آپ دیکھ لینا کہ کوئی بھی ملک ہے اس میں مہنگائی ہوتی. ابھی آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش کا, دیکھ لیں شیخ حسینہ واجد کے ساتھ کیا ہوا. آپ شری لنکا میں دیکھ لیں, ٹھیک ہے. یہ انقلاب تب آتے ہیں نا جب عوام ایک ہوتی ہے. وہاں پہ عوام ایک ہوئی تو دیکھیں کہ ہر چیز ان کی آج سیٹ اپ پہ ہے. آپ کشمیر میں دیکھ لیں, کشمیر میں کتنا ٹائم وہ بن رہا, وہ سب لوگ ایک ساتھ رہے, کھڑے رہے, وہ نکلے, انہوں نے کچھ حاصل کیا. ہمارا کیا ہے کہ بس ہم یہ سوچتے رہتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ مہنگائی سے عروج پہ چلی گئی ہے,
کہ آٹا اس ٹائم مارکیٹ میں 3200-3300 روپے کا 20 کلو مل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ کس کی غفلت ہے؟ یہ عوام کی غفلت ہے نا. یہ 1350 روپے کا جب آٹے کا تھیلا تھا 20 کلو کا، تو یہ عوام سڑکوں پہ لانگ مارچ کر رہی تھی مہنگائی کے خلاف. آج 3000 روپے وہ عوام کیسے 3200 پہ خاموش ہو کے کھا رہی ہے؟ اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اندر ڈر بیٹھا ہوا ہے اور ہم ایک نہیں ہو رہے، تو کم از کم جو آپ کے لیڈر کی جتنی بھی یوتھ ہے اس وقت ان کو مطلب اپنے لیڈر کو آگے لے کے آئیے، لیکن ان کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ ان کو ایک بھی ہونا چاہیے. اور ایک کب ہوں گے؟ ڈر کب ختم ہوگا؟ اس کا کوئی ایک لمٹ ہوگی، کوئی وقت ہوگا، کوئی ڈیٹ ہوگی. کاشف آپ دیکھ لیں کہ جس طرح پچھلے کچھ سال میں 1-2 سال میں جو رویہ اختیار ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ، چاہے وہ لیڈر تھے، ایم این ایز تھے، ایم پی ایز تھے، ان کے ساتھ، تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام پھر کیا کرے؟ پھر ڈر کیوں نہ بیٹھے؟ کیا کیا نہیں ہوا؟ آڈیو لیک، ویڈیو لیک، کیا کیا نہیں ہوا عوام کے ساتھ؟ آپ اس کا اندازہ لگائیں نا. چلے ہم عوام سے پوچھ لیتے ہیں کہ عوام کیا کہنا چاہتی ہے. آپ تو صدر ہیں نا، عوام کیا کہنا چاہتی ہے؟ آپ بتائیں. ہمارے ساتھ ایک ہمارے دوست ہیں، ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمارے صدر صاحب کی جو ٹاکنگ ہوئی ہے اس بارے میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیڈر عمران خان کے بارے میں کیا چاہتے ہیں، اور عوام سے ہم ان کے دل کی جو ہے نا مٹھاس وہ پوچھتے ہیں، وہ کیا ہے. جی بتائیے آپ. یہ ہے ہماری عوام، کیمرے کے آگے آتے ہی ہنسنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہے ہماری عوام. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ایسی عوام کے لیے لیڈر آئے اور ایسی عوام لیڈر کو